Here, in the heart of Bradford, a city that has faced many challenges and is made up of many cultural and religious backgrounds, where people are predominantly from the Indian subcontinent, a community that settled here many decades ago, but still hold fast to traditional and cultural values. We are here to meet a senior and a highly respected Muslim cleric, Sayyid Irfan Shah Mashhadi, to get his view on Islam and terrorism. My name is Mike Collins, and this afternoon we have the great pleasure on Umar Channel of interviewing one of the best and most beloved Muslim clerics in the world today, Sayyid Irfan Shah Mashhadi. May I call you Sayyid? Sayyid, over the past 10 years we have seen a lot of attacks on Islam, attacks from inside Islam, most of it being violent. And the world, people like me, see Islam today as a violent religion. How do you feel about that as a cleric? Bismillahirrahmanirrahim. آپ کا سوال اس تاثر کی بنیاد پر ہے کہ جو ایک عالمی پروپیگنڈا کے نتیجہ میں، اور وہ پروپیگنڈا جو دنیا میں اسلام کے مخالفین میڈیا کی طرف سے پھیلایا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو اسلام کے علاوہ دنیا ہے، مسلم ورلڈ کے علاوہ دنیا کو اگر ایسا تاثر مل رہا ہے اسلام کے بارے میں، تو وہ اسلام کے خلاف جو میڈیا ہے اس کی طرف سے پھیلایا ہوا تاثر ہے. کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اسلام کا معنی ہی امن ہے، اور اسلام کا معنی سلامتی ہے. اسلام مذہب سلامتی کا مذہب ہے، دین ہے، اور امن کا دین ہے. اس کے اندر جنگ و جدل کا یا اس کے اندر فساد کا، دہشت گردی کا کوئی تصور علی الاطلاق نہیں ہے. اسلام بنیادی طور پر ایک بہت ہی پیسفل معاشرہ کی تشکیل کرتا ہے، اور مسلمانوں کو سلامتی کے ساتھ اور انسانوں کو سلامتی کے ساتھ پورے بنی نوع انسان کی تکریم کا اسلام حکم دیتا ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل وعلا کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے. تو تکریم انسانیت جو ہے، انسانیت کی عزت، چونکہ بنو آدم میں نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی مشرقی ہے، نہ مغربی ہے، یعنی ایسٹ کا، ویسٹ کا، اور وائٹ کا اور بلیک کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام بنی آدم کی تکریم کی بات کرتا ہے کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم تمام آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہیں. لہذا بنی نوع انسان ساری کی ساری جو ہے اس کا تعلق زمین سے ہے، مٹی سے ہے. تو مٹی جو بھی مخلوق اللہ رب العزت جل وعلا نے آدم علیہ السلام سے جن کی ابتدا فرمائی، ان سب کی تکریم اور ان سب کی عزت کا اسلام حکم دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو معزز کیا ہے، میں نے ان کو عزت دی ہے، میں نے ان کی تکریم کی ہے. تو اسلام جو ہے وہ انسلٹ کا مذہب نہیں ہے، اسلام نفرت کا مذہب نہیں ہے. اسلام عزت کا مذہب ہے، عظمت کا مذہب ہے، تکریم کا مذہب ہے. اور یہ تکریم ہمارا قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید یہ بتاتا ہے کہ تکریم انسانیت یہ ہے بنیاد تکریم کی. اس کے اندر بنو آدم فرمایا، بنو آدم میں سے کوئی ایک پارٹ اللہ رب العزت جل وعلا نے الگ نہیں کیا کہ تم صرف مسلم کی عزت کرو گے، بنو آدم کو اللہ نے عزت دی. ہاں، اس پر یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ بنو آدم کی جو عزت ہے اور بنو آدم کو جو عزت ملی ہے اس کا سبب کیا ہے. کہ جب تک انسانیت کا جو معیار اور جو کوالٹیز اللہ رب العزت جل وعلا نے رکھی ہیں ان پر برقرار رہتا ہے اور ان پر چلتا ہے فطرت کے مطابق، تو پھر
اس وقت تک اس کی عزت بھی برقرار رہتی ہے. لیکن اگر انسان حیوان جو مطلق ہے یا مطلب حیوانیت پر وہ اتر آتا ہے تو اس وقت وہ تکریم جو اللہ رب العزت جل وعلا نے دی ہے وہ خود کھو دیتا ہے. کوئی معاشرہ اس سے وہ عزت نہیں لے سکتا, کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ عزت دے تو وہ کوئی چھین نہیں سکتا. Is there anything in the Quran that encourages these terrorists? اسلام کی تعلیمات میں دہشت گردی کی, فساد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ رب العزت جل وعلا قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفساد, کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارا گاڈ جو ہے مالک و خالق جل وعلا وہ فساد کو, دہشت گردی کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المفسدین, فساد بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دہشت گردی کو, فساد کو پسند نہیں کرتا, چاہتا نہیں. اور دوسرے مقامات پر قرآن مقدس میں فرمایا لا يحب المفسدین, اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. فساد کرنے والوں کو جو یہ عمل کر رہے ہیں فساد کا, جس کی بنیاد دنیا میں قتل و غارت ہے, دنیا میں نفرت ہے, فساد ہے اور دنیا کی تباہی ہے, ان کے مال کی, جان کی, اولاد کی, اتلاف نفس, یہ سب چیزیں جہاں پائی جاتی ہیں اللہ رب العزت جل وعلا اسے پسند نہیں کرتا. اور نہ ایسا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی فساد کو وہ پسند کرتا ہے. مشاجرت اللہ کے ہاں مبغوض چیز ہے, اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو پسند نہیں فرماتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مذمت فرماتا ہے فساد کی. Is there anything in the text of the Quran that gives them their justification? We hear many times on these videos from these extremists that there are parts of the text of the Quran that justify their actions. Do you agree with that? اصل میں ہے کہ قرآن مقدس میں قتل کا, دہشت گردی کا, فساد پھیلانے کا نہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے, نہ اس کی اجازت دی گئی ہے, نہ اس کے بارے میں پورے 30 پارے قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود ہے جس میں کہ بلا جواز قتل, فساد, دنگا اور ہلاکت اس کی کوئی حوصلہ افزائی کی گئی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ آج دنیا میں قرآن خود یہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, بہت سے لوگ اسی قرآن کو لے کر کے گمراہ ہو گئے اور بہت سے اسی سے راہ پا گئے. تو قرآن کی جو غلط انٹرپریٹیشن ہے, قرآن کو اپنے ذہن سے, اپنے دماغ سے جو کچھ اپنا ٹارگٹ کسی نے مقرر کر رکھا ہے یا جو اس کی اپنے ایمز ہیں, پرسنل ایمز, اس کے مطابق قرآن کی آیتوں کو تعویل کر کے ڈھال کے رانگ انٹرپریٹیشن کے ساتھ وہ اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے ایمز, آبجیکٹیوز کے اچیو کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں. قرآن مقدس میں فساد کا کہیں حکم نہیں, قرآن مقدس میں ٹیررزم کا کوئی تصور نہیں, قرآن مقدس میں دعوت کا تصور ہے. امت دعوت, دیکھیں اسلام دین ہے اور یہ ایک مکمل نظریہ ہے, آئیڈیالوجی ہے, اور اسلام ایک مکمل طرز حیات ہے, ایک دستور حیات ہے. وہ دستور حیات اپنا ذریعہ مار پٹائی کو نہیں بناتا, دعوت کو بناتا ہے, بلانا, انوائٹ کرنا, اور وہ بھی ود آئیڈیالوجی, یعنی دعوت, نظریاتی دعوت اس کے ساتھ. اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, تم میں سے ایسا گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے, اللہ کی طرف بلائے, خیر کی طرف بلائے. تو دعوت کا دین ہے اسلام, میسج کا دین ہے, ٹیررزم کا دین نہیں ہے, دہشت گردی کا دین نہیں ہے. اسلام دعوت کا دین ہے. اور پھر اس کو جو سب سے بہتر امت کہا گیا اس دین کو, اس امت کو کنتم خیر امت اخرجت للناس, تو وہاں بھی تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو. تو اس کا سبب یہ ہے کہ تم سب سے بہتر رسول کی امت ہو, اور تمہارے کام کیا ہیں, کوالٹیز کیا ہونی چاہیے تم میں. تامرون بالمعروف, تم اچھی بات کرو, اچھی بات کا لوگوں کو حکم دو, اچھائی کا حکم دو. تو فساد کو تو دنیا کا کوئی فسادی آدمی بھی جو فساد کر رہا ہے وہ بھی اس کو خیر نہیں کہہ سکتا, کیونکہ یہ خیر کا کام نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ ان کے پاس ایسے دلائل نہیں ہے, وہ دلائل کو کھینچ تان کر اس طرف لاتے ہیں, دلائل کو کھینچ تان کے ساتھ
उस तरफ वो लेकर आते हैं. It's very clear to me your emotion puts across your message. Many of the videos that we see on YouTube or on the internet are young men declaring themselves as suicide bombers, as terrorists, on behalf of Al-Qaeda or any other organization. Do you believe that these young men have been not brainwashed, but their teachers, the people who teach them the Quran, are misinterpreting it to the point where they are doing the wrong thing, when they should be listening to more conservative men like yourself and doing the right thing on Islam? Mr. Mark, مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، پرسنل جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں، اہداف ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ دین کو بھی ایک سیڑھی پر استعمال کرتے ہیں. ان مقاصد کے اندر سیاسی غلبہ بھی ہوتا ہے، دنیا پر اقتدار بھی ہے، مال کا اصول بھی ہے، اپنے سیکٹ کی، اپنے مسلک کی ترقی جو ہے وہ بھی، یہ سارے مقاصد اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور پرسنل جو ان کی اپنے لوگ مقاصد ہیں، مفادات ہیں، انٹرسٹ ہیں، وہ بھی سب اس میں شامل ہوتے ہیں. اگر آپ سچی بات پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا کے اندر جو وہاں کی صورتحال ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کے اوپر مذہبی لوگوں کو 80 کی دہائی میں، 80 میں امریکہ کی پالیسیوں کے تحت رشیا کے ساتھ وار میں جو ریلیجن لوگ ان کو ملوث کیا گیا اور ان کو فنڈنگ کی گئی. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے 80s میں ملا لوگوں کو، جو بالکل چیپ جن کی سیلری تھی، ان کو بڑی بگ فنڈنگ کی گئی، بڑے بڑے مدارس بنوائے گئے، ان سے بائی سائیکل پر چلنے والے لوگوں کو لینڈ کروزر پر بٹھا دیا گیا، اور جن کے پاس قلم تھی ان کو کلاشینکوف دے دی گئی. اتنی فنڈنگ کر کے ان کو رشیا کے خلاف استعمال کیا گیا. اب ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے، اس کے لیے ملا لوگوں نے پاور کہاں سے حاصل کی؟ انہوں نے جو ینگ جنریشن تھی ان کو فیڈ کیا، اور وہ انٹرپریٹیشن جو آپ نے کہا کہ کیسے پیدا ہوئی، وہ انٹرپریٹیشن کر کے انہوں نے جو ضرورت تھی، ان کی ڈیمانڈ تھی عسکر تیار کرنے کی، ایک مطلب فوجی تیار کرنے کی، نجی فوجی، اس کے لیے انہوں نے یہ انٹرپریٹیشن دی، لوگوں کو جنت دکھائی، لوگوں کو کہا کہ مرنے سے مارنے سے یہ حاصل ہوگا، تو ہم تو جہاد کر رہے. اچھا، ایک چیز تیار ہو گئی، ایک ذہن تیار ہو گیا. اچھا 1 منٹ پلیز. ایک ذہن تیار ہوا. اس وقت امریکن حکومت کو اور پاکستان کے سربراہ ضیاء الحق کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو ہم نے اڑیل گھوڑے اپنا وقت نکالنے کے لیے تیار کیے ہیں، ان کی لگامیں بھی ہمارے ہاتھ میں ہوں گی، ہم جب چاہیں گے ان کو کنٹرول کر لیں گے. ایسا نہیں ہو سکا. جب ان کے مقاصد پورے ہو گئے، رشیا ڈیمالش ہو گیا. اب بعد رشیا جب پیچھے ہٹ گیا، اب یہ لوگ جن کے ذہن تیار تھے، بم بنا دیے گئے، مینٹلی بم. ان کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہ ضیاء الحق میں تھی نہ امریکہ کے پاس تھی. جو کچھ ان کو فیڈ کیا گیا اس کے مطابق وہ اب پھٹنا چاہتے ہیں. اچھا، ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہ موقف ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد یا کوئی بھی ایسی جو اسلام کے لیے اس کو بلند کرنے کے لیے کوشش ہے، وہ پہلے بھی کبھی بھی سیاسی عوامل کے تحت نہیں ہونی چاہیے. کہ آپ اگر کسی کے اشارے پر جہاد کرتے ہو، کسی کے فنڈڈ جہاد کرتے ہو، تو وہ کوئی جہاد نہیں ہے. اور وہ فنڈڈ جہاد بھی ایسا کہ جو مسلم معاشرے کا نہیں تھا، تو آپ اس کو استعمال کر کے جہاد کر رہے ہو. اچھا، اب ان پر ایک اعتراض ہے، ان پر ایک آرگومنٹ ہوتا ہے، جہادیوں پر ایک آرگومنٹ ہے. کیا
آپ لوگ جو رشیا کے خلاف لڑے ہو تو آپ تو امریکہ کے مفاد میں لڑے ہو, اس کے انٹرسٹ میں لڑے ہو, تو خدا کے لیے تو نہیں لڑے ہو. ٹھیک ہے, اس کا جواب دینے کے لیے ان کے اندر رد عمل ہے, ریئیکشن. کیا کہ ابھی بھی ہم لڑ کے یہ ثبوت ان مسلموں کو دیتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم خدا کے لیے نہیں لڑے, امریکہ کے لیے لڑے ہو. ان کو یہ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پروف دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے لیے نہ لڑتے تو اب بھی کیوں لڑتے, ابھی ہم لڑ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پہلا فیصلہ بھی غلط تھا. یہ نہ صرف ان کا فیصلہ غلط ہے ملاؤں کا, بلکہ امریکہ کا, اور امریکہ کے جو اتحادی وہاں ہیں, ضیاء الحق ہے یا فوج ہے, ان کا یہ اقدام غلط تھا, رانگ تھا. ان کو ملا لوگوں کو اس لڑائی میں لانا نہیں چاہیے تھا. کیوں کہ یہ لوگ جو تھے اس قابل نہیں ہیں کہ ایک منظم فوج کی طرح, آرگنائزڈ جو آرمی ہے طرح جب چاہیں شوٹ کریں, جب چاہیں تو سٹاپ کریں. ان کو شوٹ کرنا آتا ہے, سٹاپ کرنا نہیں آتا. کیوں کہ ان کو اوپر کا کنٹرولر کوئی نہیں ہے. تو یہ سب سے بڑی غلطی ان ملا کی بھی ہے جنہوں نے دین کو انوالو کیا, امریکہ کی بھی ہے کہ جس نے ایک کم حیثیت لوگوں کو ایک بڑے کام پر لگا دیا ہے. کیوں کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ایک منظم فوج کی طرح وہ ایکشن کر سکے کہ جس وقت ایکشن کے وقت ایکشن اور جس وقت سٹاپ ہے اس وقت سٹاپ. ایسا وہ نہیں کر سکتے تھے. اب یہ ان کی نفسیاتی الجھن ہے. جو آپ کا سوال ہے نا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی ایک نفسیاتی الجھن بن گئی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی جہاد کسی نفسیاتی الجھن کے نتیجے میں نہیں ہوتا. اس کے لیے باقاعدہ طور پر خلافت و امارت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک سسٹم کے ساتھ جہاد ہوتا ہے, اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب کوئی دعوت دین کا رستہ روکے, دعوت دین علم سے, دعوت دین حسن عمل سے, دعوت دین حسن کردار سے. اس راستے میں اگر دنیا طاقت سے دعوت دین کو روکے پھر آپ اس کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نکل سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جو اسکالرز ہیں, دانشور ہیں, اور جن کے ذمہ دین کی دعوت پیش کرنا ہے, وہ اصل میں اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے یہ راستہ دہشت گردی کا نکالتے ہیں. کیوں کہ جب دعوت دین کے دروازے آپ پر کھلے ہیں, یورپ کے دروازے کھلے ہیں, امریکہ آپ کی سننا چاہتا ہے, اور دن بدن دین اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے, تو آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ نہ کوئی قرآن سنانے سے آپ کو روکتا ہے, نہ کوئی دعوت دین دینے سے آپ کو روکتا ہے, نہ کوئی نمازیں پڑھانے سے آپ کو روکتا ہے, نہ آپ کو کوئی اسلامی سسٹم قائم کرنے سے روکتا ہے. 55 ممالک آپ کے پاس اسلامی موجود ہیں. آپ پہلے یہ تو ٹرائی کریں گے آپ دین اسلام اس پر. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ حرمین طیبین جو سب سے بڑا مرکز ہے دین اسلام کا, سب سے پہلے تو ایک مثالی اسلامی گورنمنٹ جو عہد خلفائے راشدین کی ہو وہ وہاں قائم کر کے دکھا دے. کیوں کہ یہ مشہور ہے کہ ان لوگوں کو وہی سپورٹ بھی کرتا ہے, وہی سپورٹ کرتا ہے, اور وہاں سے یہ فتنہ نکلتا ہے. جب وہاں سے نکلتا ہے تو میرا جائز مطالبہ ہے ٹیررسٹوں سے کہ تم دوسری دنیا کو کیا سکھانے نکلے ہو, پہلے سب سے پہلے تو جہاں سے دین چلا ہے, دین کا جو مرکز ہے اس پر خلافت راشدہ کی حکومت سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم جیسی قائم کر کے ایک مؤثر شورا قائم کر کے دکھاؤ. وہاں تو ڈکٹیٹر بٹھایا ہوا ہے اور پوری دنیا کو چلے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے. I understand all of what you said. And what you would like to do is take it back to the origins. And the origin of Islam controls what these people should do. And they should listen to what the original should say. In my church, in Roman Catholicism, for example, we have a pope. In the Anglican Church, we have the Archbishop. In your religion, I don't see any one person being able to control any one group. Do you think that is a frailty within the Islamic world? مسٹر مارک, یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور میں یہ بات کہوں گا کہ پہلا سوال آپ نے کیا کہ ہمارے یہاں چونکہ پوپ ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں, اور آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے. تو ہمارے دین میں آخری نبی اور آخری رسول اللہ کے لاسٹ میسنجر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس چیز کی پیروی کا حکم دیا ہے, اطاعت کا حکم دیا ہے, وہ ہے قرآن. میں سوری دس ریالٹی
تو مجھے یہ بات کہنی پڑے گی کہ کرسچینٹی میں پوپ جو ہے ان کا کردار انجیل سے بڑا ہوا ہے. ہمارے یہاں اس قسم کا کوئی پوپ نہیں ہے. ہمارے یہاں قرآن ایک سپریم جو ہے نا لیڈر وہ قرآن ہے. اور ہمارے پیغمبر جو ہمیں کہہ گئے ہیں وہ یہ فرما گئے ہیں کہ تم ہر بات میں قرآن کو فالو کرنا. قرآن ہمارا بڑا لیڈر ہے. کیوں کہ قرآن وہ قطعی ہدایت کی کتاب ہے جو ہمارے آخری رسول پر نازل ہوئی, اور قیامت تک کے لیے قرآن کو ہی ہمارے لیے لیڈر بنایا گیا ہے اور قرآن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو کچھ بھی اسلامی سرگرمیاں ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ساری کی ساری بیسڈ ہیں قرآن پر, کتاب پر. اب یہ مسئلہ ہے کہ کتاب کے بعد سسٹم میں کوئی ایک ایسا فرد ہو جو اس کو کنٹرول کرے, تو اس میں یہ ہے کہ جو بھی قرآن کی دعوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کو آپ فالو کریں گے. اچھا, اس میں ایک ایجوکیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے کہ جیسا پہلے سوالات آپ نے کیے ہیں یہ اس سے ریلیٹڈ بات آ جاتی ہے کہ اگر قرآن لیڈر ہے آپ کا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن جو ہے وہ اس کی جو کوئی انٹرپریٹیشن کر لے تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لے گا, غلط کرے گا تو غلط, کیونکہ سب لوگوں میں تو ایجوکیشن نہیں ہے. تو اس میں مسئلہ قرآن کا نہیں, مسئلہ ایجوکیشن کا ہے کہ مسلمان ایجوکیٹ ہوں, اس بات کو سمجھ جائیں کہ ہر لیڈر کو بھی ہم نے قرآن پہ لے جا کر دیکھنا ہے کہ اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے, اگر کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے تو یہ اس کا قصور ہے, قرآن کا قصور نہیں ہے. قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے, ایک دستور ہے, ایک بنیاد ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں کوئی پوپزم کا تصور نہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن میں ہمارے یہاں سب سے پہلی اتھارٹی جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے, جو نبی پاک کے کمپینینز ہیں اور نبی پاک کے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے رسول کے. ان کے جو عمل و کردار ہے, جیسے حضرت ابوبکر صدیق, حضرت فاروق اعظم, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضیٰ, اور اسی طرح محدثین ہیں, ہمارے فقہاء ہیں, اس کا سسٹم ہے, اسکول آف تھاٹس ہے ہمارے اسلامک لا کے. امام اعظم ابو حنیفہ ہے, امام احمد بن حنبل ہے, امام مالک بن انس ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو یہ سارا سسٹم ہمارے اندر ہے. لیکن جو آخری اتھارٹی ہے نا, لاسٹ ایک اتھارٹی کہ جس کے سامنے ہم کوئی بات نہیں کر سکتے, اپنی بات چھوڑیں گے, اس کی مانیں گے, حال میں اس کی اطاعت کریں گے, وہ قرآن مقدس ہے. اس لیے ہمارے یہاں یہ تصور نہیں پوپ کا, قرآن کی اطاعت کا تصور ہمارے پاس موجود. When we first started this interview, and it is about terrorism, and I don't want to get away from that. But when we first started this interview, we talked about the fact that many of these young men and women are impressionable young men and women being taught by people you don't agree with. Surely, if you had an authority that said the Quran says this, not that, then most of these young men wouldn't be impressed upon in the way that they are by these anti-Islamic fundamentalists. Could you agree with that? Mr. Mark, reason is this. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ نوجوان جو سوئسائڈر ہیں اور بمنگ کر رہے ہیں وہ کیپچر ہو گئے ہیں ملا کے ہاتھ میں. بیسک جو سورس ہے قرآن, اس پر ان کا علم نہیں ہے. وہ ان کا جو دماغ ہے وہ ملا نے کیپچر کیا ہے, پکڑ لیا ہے. اب وہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے, ہمیں امت مسلمہ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو اصل اللہ کے احکام کا سورس ہے وہ تو قرآن ہے. قرآن کی تعلیمات تک اصل میں اگر ہم پہنچ جاتے ہیں تو پھر کوئی فتنہ نہیں رہتا اور نہ یہ ذہن بنتا ہے. ان کا انتہا پسند ہو جانا, ان کا سوئسائڈر بننا, اس میں اس بات کا تعلق ہے کہ ان کو درمیان میں بٹوین قرآن اینڈ مسلم پیپل کا رول ہے نا, یہ ملا نے ان کو اس طرف لگا دیا ہے. اور وہ بھی میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ امت مسلمہ کا وہ
1% وہ لوگ ہیں اس قسم کے انتہا پسند جو ہیں. سواد اعظم میجورٹی جو ایک اس میں آپ یوں کہیں کہ جماعت ہے یا سیکٹ کہہ سکتے ہو کچھ بھی, وہ اس کی یہ سوچ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک گروپ جو ہے ایک خاص ایک ریجن کے اندر ہی وہ یہ کاروائیاں کرتا ہے, ورنہ 18 کروڑ کی آبادی میں یہ فتنہ اتنا چھوٹا تو نہ ہوتا کہ ایک سائیڈ پہ یہ رہتا. 18 کروڑ کی آبادی ان سے لا تعلق ہے, ان سے بالکل ایک اپوزٹ ان کی سوچ ہے. وہ پیس والے ہیں, امن والے ہیں, صوفیاء کو ماننے والے ہیں, صوفیزم کے وہ قائل ہیں. یہ ایک چھوٹا گروپ ہے خود انہوں نے تیار کیا, ایک انڈر آرمی ایک ان کو تیار کیا ضیاء الحق کے دور میں, اور ان کو فنڈ کر کے پھر ان کو اس انداز پہ تیار کیا گیا ہے. اور یہ بات ضرور ہے, میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کوئی فتنہ 80 سے شروع نہیں ہوا, اس سے بھی پہلے یہ خارجیوں کی اصل میں سوچ ہے. شروع سے ہی اسلام کے خلاف جو ہے نا ایک فنڈامنٹل جو سوچ جس کو ہم کہتے ہیں یا جس کو انتہا پسندانہ کہیں, فنڈامنٹل تو خیر ہر مسلمان اپنے اصولوں کا تو پابند ہے, لیکن اس سے آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں کہ ایک انتہا پسندانہ سوچ جو ہے یہ خوارج کی سوچ ہے. اور اس کی ابتدا صرف 80 سے نہیں ہوئی, لیکن 80 میں ان کو آرگنائز کر دیا گیا, یعنی 80 کی دہائی میں ان کو آرگنائز کر دیا گیا, ورنہ یہ سوچ پہلے سے خوارج کی موجود ہے. لیکن میجورٹی مسلم جو ہیں وہ یعنی 14 سینچریز میں وہ ان کو نگلیکٹ کرتے ہیں اور ان سے الگ ہیں, وہ ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. خوارج ایک سمول گروپ ہے جو الگ سے ایک انتہا پسندانہ سوچ اور ٹیررزم سوچ رکھتا ہے. Going back to what we were talking about, Al-Qaeda has declared a jihad. I am not sure, even as a non-Muslim, whether that jihad is just against America or against the whole non-Muslim world. And on 9/11, we had a number of young men who killed themselves. They believe, as I understand it, that if you're doing it on behalf of the jihad, you're doing it on behalf of heaven, yeah? Were they? What do you feel about these people? Is it a jihad or isn't it a jihad? مسٹر مارک, اس سوال کے کئی پہلو ہیں. اس میں سوال کے اندر کئی قسم کی جو ہے نا حکم بھی ہیں کہ مثلا کس نے لیا کس نے نہیں لیا, یہ ایک الگ بات ہے. اس کے جزیات پر بات کرنا مشکل ہے, لیکن میں آپ کو صرف اتنی بات بتاتا ہوں کہ القاعدہ جو کچھ کر رہی ہے وہ نان مسلم کے خلاف جہاد نہیں ہے, وہ مسلمانوں کو بھی مار رہی ہے. پاکستان کے اندر ایوری ڈے یعنی 100-200 پیپل کلڈ, یعنی 200 آدمی 100 آدمی ہر دن ایوری ڈے مارا جاتا ہے پنجاب میں اور راولپنڈی میں, لاہور میں, کراچی میں, اور اس کی ذمہ داری القاعدہ قبول کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نان مسلم جو کمیونٹیز ہیں یا قومیں ہیں ان کے خلاف نہیں لڑ رہے, وہ ہر اس بندے کے خلاف لڑتے ہیں جو ان کے مقاصد پر پورا نہیں اترتا, جو ان کی حمایت نہیں کرتا, چاہے وہ مسلم بھی ہو وہ اس کو کرتے ہیں. یعنی ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ القاعدہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی ٹھیک ہیں اور ہمارے خلاف چاہے مسلمان ہو چاہے کوئی غیر مسلم ہو وہ برابر ہے, وہ سب کو ماریں گے. اب آپ دیکھیں کہ جب وہ اٹیک کرتے ہیں راولپنڈی میں یا لاہور میں یا کراچی میں 100 آدمی مارا گیا, تو ان میں تو ایک بھی غیر مسلم نہیں ہوتا, پورے 100 کی لسٹ میں ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے. تو اس کا واضح یہ مفہوم ہے کہ وہ صرف غیر مسلم کے دشمن نہیں ہیں, وہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں. ان کو اس سے تعلق نہیں, وہ ان کو اس بات سے تعلق ہے کہ جو ان کے ایجنڈے پر نہیں آتا بس اس کو وہ مار دیں گے. ورنہ پاکستانیوں کو, مسلموں کو وہ کس بنا پر قتل کر رہے ہیں؟ قرآن مقدس میں کیا کوئی ایسی بھی آیت ہے کہ آپ جہاد کرو گے مسلمانوں کے خلاف؟ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے غیر مسلموں کے خلاف, اس کے اندر بھی کسی گروپ کو ہرگز یہ اختیار نہیں ہے. کیوں کہ اس کے اندر جو ہے اسٹیٹ ذمہ دار ہے, اس کے اندر جو ہے امیر المومنین ذمہ دار ہے,
مسلمانوں کا جو امیر ہے، لیڈر ہے، صرف وہ ذمہ دار ہے کہ وہ فیصلے کرے، ڈیسائیڈ کرے، اس بات پر ڈیسیژن لے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ ہر آدمی کو چھوٹے چھوٹے گروپ اٹھ کے کہتے ہیں یہ کام کر دو وہ کام کر دو، جہاد کی تعریف میں یہ شامل ہی نہیں ہے۔ جہاد اسی وقت ہوگا جب ایک ہمارا ایک خلافہ اور مسلمانوں کا ایک متفقہ امیر جس کی وہ بیعت کر چکے ہیں وہ، تو ایک گروپ کو اگر کوئی ایک گروپ اٹھ کے یہ بات کرتا ہے، جبکہ مسلم ممالک جو ہے 55 سٹیٹس ہیں، تو ان میں جو ان کے امیر ہیں وہ سب کے ساتھ امریکہ کے ساتھ متفق ہیں، وہ ان کے ساتھ متفق ہیں، تو ان کو اپنی پاور یہ ہے ویسٹ کر رہے ہیں۔ ان کو سب سے پہلے جو ان کے لیے صحیح راستہ ہے وہ یہ ہے، پہلے تو ایک اپنا بطور ایک ایگزامپل کے طور پر، فار ایگزامپل ایک سٹیٹ تو ایسی اپنی قائم کر لیں اسلامی امہ میں کہ جس کے اندر وہ ایک اپنا امیر منتخب کر سکے۔ تو اس طرح غاروں میں بیٹھا ہوا امیر جو ہے، یا اس طرح مطلب دہشت گردی کے اڈے بنا کر صرف قتل ہی قتل کرنا جو ہے، اس طرح کا کوئی ایگزامپل اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ دین اسلام میں ایسا کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کو ہم جہاد کہہ سکیں۔ جہاد حضور نبی کریم علیہ السلام نے 13 سالہ مکی زندگی میں ظلم سہے ہیں، ہر قسم کے سارے رائٹس آپ کے معطل کیے گئے، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، یعنی 3 ایئرز تک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ایک غار میں آپ کو رکنا پڑا۔ اس کے باوجود کبھی آپ نے کوئی جہاد نہیں کیا، کوئی لڑائی نہیں کی، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کسی کا جواب نہیں دیا، ہجرت کر دی، یعنی وہاں سے آپ نے اپنا جو ہے نا بیس وہ بدل دیا، دوسرے پہ آئے۔ یہاں آ کر بھی جب امن سے نہیں رہنے دیا گیا، تیاریاں کی گئیں کہ ان پر حملہ ہوگا، اٹیک کیا جائے گا، اس وقت آپ نے اپنے ڈیفینس کے اندر آپ باہر نکلے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس طرح چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر اور چھپ کر کمین گاہ میں اور گھات لگا کر انسانوں کا قتل کرنا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک جہاد میں ایک آدمی نے کلمہ پڑھا، جبکہ ایک جرنیل ہمارے خالد سیف اللہ اس کو مارنے جا رہے تھے، تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، حضرت خالد سیف اللہ نے پھر بھی مار دیا اس کو۔ تو ایک صحابی نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کو بتایا کہ خالد سیف اللہ نے کلمہ وہ پڑھ چکا تھا، مار دیا۔ آپ نے فرمایا خالد کیوں ایسا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو موت کے ڈر سے پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس کے اندر اتر گئے ہو؟ اگر وہ زندہ رہتا تو پھر اسے ہم اسلام کی طرف لاتے نا، مزید بتاتے کہ کلمہ تم صرف ڈر کے نہ پڑھو، صحیح پڑھو۔ ایک آدمی کا زندہ رہے گا تو دعوت ہماری سنے گا نا، کوئی سوچے گا۔ جب مار دیا جائے گا تو سوچے گا کس بات کو، کیا سوچے گا، کیا سمجھے گا، ایجوکیشن کیا لے گا؟ ایجوکیشن کے لیے تو ایک بندے کو زندہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ زندہ رہے اور آخری دم تک اس کو ہم بتاتے رہیں۔ ایک دفعہ بتائیں نہیں سمجھ آیا، پھر بتائیں پھر نہیں سمجھ آیا، پھر بتائیں پھر نہیں سمجھ آیا۔ دیکھیے نوح علیہ السلام جو ہے، قرآن کہتا ہے 950 سال تک تبلیغ کی آپ نے اور بندے نہیں مانے، مگر آپ نے کسی کو نہیں مارا۔ اور جب اللہ کی بارگاہ میں گئے ہیں تو اللہ خوش ہے، سلام علی نوح فی العالمین، کہ سلام نوح پر سب جہانوں میں۔ کیوں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ تم منوا کے لاؤ لوگوں کو، ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ تمہارے اندر سپرٹ کیا ہے، تم ہر روز دعوت پیش کرتے ہو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ But we have some young people out there who we want to reach out to. And these kids of today, they deal with sound bites. On the 9th September, when towers were destroyed, 138 Muslims were also killed. Now, the Muslims who carried out the attacks would have seen themselves as martyrs, as I understand it. My question is this: were they the martyrs, or were the 138 innocent Muslims in that Twin Towers real martyrs? سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو گرانے والے ہیں وہ کون تھے، اس بارے میں ہم کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ہم تو جو کچھ منظر پہ ہوتا ہے سامنے نظر آتا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور جب کبھی بہت زمانہ گزرتا ہے نا تو بہت سے اس کے محرکات نکلتے ہیں جو کئی دہائیاں بعد جا کے اس کے رزلٹ نکلتے ہیں۔ لیکن جیسا انہوں نے سوال کیا، اگر ایسا ہی ہے کہ مسٹر مارک جو سوال کر رہے ہیں یور کوسچن کے وہ مجاہدین تھے یا وہ لوگ دہشت گرد تھے، وہ تھے جیسا آپ کہہ رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو ان کی سوچ غلط تھی، اور انوسنٹ پیپل جو مارے گئے ہیں مسلمان وہاں شہید انہی کو کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو غلط سوچ کی بنیاد پر کوئی اقدام اٹھاتا ہے وہ شہید نہیں ہوگا، شہید وہی ہوگا
جو اس میں جس کی نیت درست ہے اور جو اس میں کوئی اس نے جرم نہیں کیا ہے. What we are saying is, whoever did it is not a martyr. Whoever was innocent is the martyr, because they did nothing wrong. ہاں وہ شہید ہیں, ظاہر ہے. مسلم جو بھی اس میں انوسنٹ ہیں وہ شہید ہیں, ظاہر ہے. ہاں تو ان کو ظلماً مارا گیا, ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا. I'm a non-Muslim. Yes. Most of my friends are Muslims. Yes. I have a great respect for your religion and your culture. Nearly all of my friends do not understand where this of non-Muslims comes from. And I cannot find in the Quran where it says that you should subjugate non-Muslims. Does the text of the Quran tell you to subjugate me as a non-Muslim? اصل میں مسٹر مارک بات یہ ہے کہ دعوت دین جو ہے اس کے اندر کمزوری یہ لائی گئی ہے کہ جو داعی ہیں, انوائٹ کرنے والے ہیں, ان کو کسی بھی نظریہ کے خلاف بات کرنی چاہیے. یہ کر سکتے ہیں, وہ نظریہ آئیڈیالوجی اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں اور اسلام کی خوبیاں ظاہر کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں, ادیان ہیں, ان کے درمیان یہ تو ڈیبیٹ رہے گی کیونکہ وہ نظریات ہیں, وہ ڈیفرنٹ ہیں. جب ان میں ڈیفرنس ہے تو بات تو چلے گی. بات چلے گی کسی آئیڈیالوجی کو, کسی نظریہ کو دلائل کے ساتھ جو ہے دلائل کے ساتھ آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. لیکن پبلک کو, اور وہ پبلک جو کہ بنیادی اپنی شریعتوں سے اور اپنے ادیان سے واقف بھی نہیں ہے, ان کے درمیان نفرت کی بات کرنے والی بات جو ہے, یہ دعوت دین کی کمزوری ہے. ان کو اصل میں گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے تو وہ ریزنز وغیرہ, وہ جو ایویڈنس ہیں وہ لا نہیں سکتے. تو آسان راستہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمیونٹی کو جو ہے نا وہ کہیں کہ آپ الگ الگ رہو اور درمیان میں نفرت کرو. قریب بیٹھنے سے ڈائیلاگ ہوگا, ڈائیلاگ کے جب ہوگا تو پھر دلائل کی ضرورت پڑے گی. جب دلائل کی ضرورت پڑے گی تو ان لوگوں کو کتابیں دیکھنی پڑیں گی, ریسرچ کرنی پڑے گی, تب ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. اس سارے سسٹم سے اور اس سارے درد سے بچنے کے لیے وہ یہ چھوٹا راستہ نکالتے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ الگ الگ رہے. Taking all of the politics aside, and we've touched on the politics. You've mentioned America and Afghanistan and the Mujahideen. Do you feel sad that your religion, which I know is a peaceful religion, is being regarded by the wider world as a violent religion? یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ اگر کوئی اسلام کو فساد کا مذہب کہے, کیونکہ اسلام فساد کے بالکل خلاف ہے. فساد نسلی بنیادوں پر ہو, اسلام اس کے خلاف ہے. فساد رنگ کی بنیاد پر ہو, اسلام اس کے خلاف ہے. کنڈیم کرتا ہے اسلام اس کو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آخری خطبہ ہے وہ ایک آپ کا قیامت تک کے لیے, ایک پورے عالم کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مینیفیسٹو جاری کر دیا ہے, جس کے اندر نسل کو بنیاد پر تعصب جو ہے اس کو آپ نے ختم کیا. اعلان کی فرمایا اس کا, رنگ کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, زمین کی بنیاد پر, یعنی وطن کی بنیاد پر سب تعصبات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریجیکٹ کیا ہے. اور آپ نے فرمایا وحدت جو ہے, کلکم من آدم و آدم من تراب, تم سب آدم کی اولاد ہو, آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں, یہی تمہاری اصل ہے. پہچان تمہاری الگ الگ ہے, یہ تمہاری ایک جو ہے آئیڈینٹی, یہ آئیڈینٹی ہے. لیکن اس کی بنیاد پر لڑنا مرنا جھگڑنا رنگ نسل بنیاد وطن کی بنیاد پر نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا. اسلام کو اگر کوئی بھی بندہ فساد, فتنہ, دنگا, دہشت گردی اس ضمن میں استعمال کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ مس انٹرپریٹنگ کر رہا ہے, اور اس کو ہم کسی صورت میں بھی ہمارے لیے وہ سکون کا باعث نہیں ہے, ہم اس سے پریشان ہیں. اس سلسلے میں ہم جو ہے اس کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آج مثلاً امہ چینل آیا ہمارے پاس, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں میڈیا جو ہے وہ اس بارے میں ہمارے ساتھ تعاون کرے. ہم اس تاثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں.
دنیا کو اگر کوئی دنیا کے سامنے اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب کی صورت میں پیش کرتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کو غلط طریقے پر وہ پیش کر رہا ہے, اس کی پریزنٹیشن غلط ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے, بتایا جائے دنیا کو, اور ان کو اس بارے میں تعلیم دی جائے کہ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے, اسلام ایک ٹالرنس کا مذہب ہے, اسلام ایک ہارمنی کا مذہب ہے, دین ہے, اس کے اندر فساد نہیں ہے. اسلام دنیا کو آباد دیکھنا چاہتا ہے, برباد نہیں دیکھنا چاہتا. اسلام بندوں کو, اللہ کی مخلوق کو مارنے کے لیے نہیں آیا, بلکہ مخلوق کو زندہ رکھ کے عقل و شعور کی روشنی میں, دلائل کی روشنی میں اور بصیرت کی روشنی میں, صرف آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھ سے ان کو خدا کو پہچانوانے پر زور دیتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ کبھی بھی مخلوق خدا کا دشمن نہیں ہو سکتا, کیونکہ میرے مالک کا حکم ہے کہ یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ میرا قبیلہ ہے, میرا عائلہ ہے. تو اللہ کے عائلے کو ان میں بد بھی ہو سکتا ہے, اچھا بھی ہو سکتا ہے. گھروں میں جیسے ہر طرح کے فرد ہوتے ہیں, تو ان کا علاج سمجھانا ہے, ان کا علاج ان کو پڑھانا ہے, ان کا علاج ان کی تربیت کرنا ہے, ان کا علاج ان کو ختم کرنا نہیں ہے. Do we therefore say that people who teach young Muslims that terrorism is good are wrong? ایک تو عموم کے ساتھ مدرسوں کہنا, اس ورڈ پر میں مطلب میں اس سے متفق نہیں. آپ کو پہلے یہ بات بتا چکا ہوں کہ 99% جو مدارس ہیں ان کی سوچ, ان کی فکر جو ہے وہ بالکل رائٹ ہے, اور وہ دہشت گردی نہیں سکھاتے. یہ تو بہت سمول ایک گروپ ہے, انہی کے مدرسے ہیں جو اس طرح ٹیچ کر رہے ہیں, اور جو ایسا کر رہے ہیں وہ بالکل رانگ کر رہے ہیں, غلط ہے, اور اسلام میں ممنوع ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن میں فرمایا کہ یہ کتاب کو جانتے ہی نہیں. منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ, یہ اپنی خواہشات ہیں ان کی جس کو یہ کتاب بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ کتاب نہیں جانتے. کیوں کہ کتاب تو وہ ہے کہ جو قدرت نے, اللہ نے جو احکامات دیے ہیں, اور اس میں واضح محکمات موجود ہیں, جس میں امن کی بات ہے, جس میں بھلائی کی بات ہے, دعوت دین کی بات ہے, بھلائی کا حکم دینے کی بات ہے. اس کے اندر اس قسم کا کوئی بات موجود نہیں ہے. اور جو آپ نے پوچھا کہ یہ وہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, میں نے اس کے مقاصد بتا دیے تھے کہ کس وجہ سے وہ اس قسم کی ٹیچنگ کرتے ہیں. جو اسلام کو دہشت گردی کا مذہب بنا کر بچوں کا ذہن خراب کرتے ہیں, بالکل غلط کرتے ہیں, اسلام میں جائز نہیں ہے. In this country, we've had the 7/7 bombing in the underground. We get many videos that we see on the internet. What would you like to say to my youth, my Muslim youth, on Ummah channel about their actions? Are they right? Are they wrong? Should they stop? Should they read the Quran properly and come to you? Mr. Mark, یہ ہیپن ہوا 7/7 کو. Before یعنی after 4 days میں نے یہاں ایک مالبرو ہال کے سامنے مظاہرہ کیا, اور ٹیلی گراف میں, دیگر اخبارات میں باقاعدہ ہم نے اس واقعہ کو کنڈیم کیا. یعنی 7/7 کے آفٹر, یعنی 4 days کے اندر, 4 دن کے بعد ہم نے باقاعدہ مظاہرہ کیا, اور ہم نے اس پر آج بہت سے لوگ جو ہے فتوے دے رہے ہیں اس بات پر. ان کو تقریباً 3-4 سال کے بعد جا کے ان کو یہ خیال آیا ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھیں یا ناجائز سمجھیں. لیکن ہم نے صرف 4 دن کے اندر یہ ہم نے باقاعدہ پبلش کرایا فتویٰ, اور اس کو ہم نے باقاعدہ پرنٹ کرایا, پبلش کروایا کہ یہ سوئسائڈ بمنگ جو ہوئی ہے یہ اسلام میں بالکل حرام ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں, ابھی نہیں, ابھی بہت سے لوگ ہیں جو فتوے جاری کر رہے ہیں. وہ تو ایسے ہی مطلب ایک صرف اپنا نام بنانے کے لیے کرتے ہیں. ہم نے اس کے صرف 4 دن بعد, اور یہ آن دی ریکارڈ ہے, ٹیلی گراف موجود ہے ہماری رپورٹ, اور ہمارے جو اپنا میگزین ہم نکالتے ہیں اس میگزین کے اندر باقاعدہ ہم نے یہ فتویٰ جو ہے 4 دن بعد دیا کہ یہ اس ملک کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اور یہ بمنگ کی گئی ہے یہ اسلامی نہیں ہے, یہ شرعی نہیں ہے, یہ بالکل شریعت میں ممنوع ہے. یہاں کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں کہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم جا کے بمنگ کرو یا تم سوسائڈ کرو. یہ کسی کا اختیار شرعی نہیں ہے.
شریعت میں بھی نہیں ہے. نوجوان نسل کو میرا یہ پیغام ہے کہ ان کو ایسے لوگوں کے پیچھے جا کر اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے, اپنی زندگیاں ضائع نہیں کرنی چاہیے. دین اسلام کو اس کے جو ریئل اس کی میننگز ہیں اس میں سمجھنا چاہیے, اور اس کے لیے ان کو کسی بھی انتہا پسند گروہ کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہیے. وہ بظاہر ایک کبھی سنت کا نام لیتے ہیں, کبھی وہ دین اسلام کو پراپر جو ہے نا اس کی تعلیمات کا نام لے گئے کہ ہم عملی تحریک ہے ہماری, مگر ایسے کنارے پر نہ جائیں. یہ ایک شوگر کوٹڈ جو ہے نا وہ ان کو زہر دے رہے ہیں, یہ زہر پلا رہے ہیں اور شوگر کوٹڈ ہے. تصور وہ اسلام کا پیش کرتے ہیں لیکن یہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے. مراکش سے لے کر سری لنکا تک آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ اسلام کی دعوت کتنے پیس سے پیش کی جا رہی ہے, اور اسلام سے ہمیں کوئی مایوسی نہیں. اسلام ایک بڑھنے والا مذہب ہے, اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو چھوڑ کر گئے ہیں تو اس وقت آپ کے صحابہ جو ہیں ان کی تعداد 1.25 لاکھ تھی. اس وقت وہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد جو ہے وہ 1 ارب 35 کروڑ ہے. تو یہ بڑی ایک حوصلہ افزا تعداد ہے. دن بدن مسلم امہ کی دعوت جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو کس بات کی وجہ سے آپ اتنے اگریسو ہو رہے ہیں؟ کیوں آپ دنیا کو جلا دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے جلا دینا چاہتے ہیں کہ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں ساری دنیا. جب ہماری دعوت دن بدن پھیلتی جا رہی ہے تو آپ دنیا کو مٹا کر آپ مار کر کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ان کے دل جیتیں گے, ہم ان کے دماغ پر چھا جائیں گے, اپنے دلائل کے ساتھ چھائیں گے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان کو مار کے قبرستان میں تبدیل کر دیں؟ ہم چھا جائیں گے پورے ورلڈ پر ہم, لیکن دلائل سے چھائیں گے, ایجوکیشن سے چھائیں گے, ہم ان کے دل جیتیں گے. غیر مسلموں کو ہم ان کے دل جیت کر بتائیں گے کہ ہم اسلام کی دعوت پیش کریں, ان کے دماغوں میں ہم قرآن کی دعوت بٹھا دیں گے. یہ ہمارا نظریہ ہے اور اس پر ہم جائیں گے. یہی ہمارے صوفیاء نے کیا ہے, داتا گنج بخش علی اجویری نے کیا, حضرت غریب نواز نے یہ بات کی ہے, اور حضرت غوث پاک سرکار نے کی ہے. ہم بھی یہی کریں گے کہ دل جیت لیں گے, ان کے دماغوں میں ہم قرآن کی دعوت بٹھا دیں گے. تو مار دیں گے تو پھر کسے کہیں گے؟ ہم پہاڑوں کو جا کے بتائیں گے, پتھروں کو جا کے کلمے پڑھائیں گے. ہمیں بندے چاہیے اور وہ زندہ رہیں گے تو دعوت دین بھی رہے گی, ہم ان کو دعوت دین پیش کریں گے. مار کے ہم کیا کریں گے؟ اس لیے یہ جو ڈیتھ اور موت کے وارنٹ جاری کیے پھرتے ہیں ان سے اور جو حیات اور زندگی اور تازگی کی بات کرتے ہیں ان کا ساتھ دو, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ دین کس لیے آیا دنیا میں. Last month, one of your brethren, one of your scholars, introduced a fatwa to the world. And he gave it out in London. It was a 663-page fatwa in English. Would you be doing that soon? Would you challenge Al-Qaeda with your own fatwa? مسٹر مارک, میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے یہ فتویٰ جس نے ابھی چھاپا ہے اس نے تو ہماری پیچھے ہمارے چلا ہے, ہمیں فالو کیا ہے. ہم نے اس 7/7 کے واقعہ کے صرف 4 ڈیز بعد فتویٰ جاری کر دیا تھا اور وہ پبلش ہو گیا, باقاعدہ وہ چھپا ہوا ہے. اس پر ہمیں جو کچھ سہنا تھا وہ بھی سہ چکے. ہمیں لوگوں نے اس پر ڈرایا, دھمکایا, دھمکیاں دی, ہمیں ہٹ لسٹ پہ رکھا لوگوں نے. Said, my apologies for that. I was unaware of that. And I understand your family have. What will it take, do you think? Does it take more scholars like yourself to come out and say this is wrong, or a state to come out and say this is wrong? I think, Mr. Mark, یہ جو فتنہ ہے یہ اس کا تعلق ہے فرد کے ساتھ, انڈیویجول فرد کے ساتھ. تو فرد پر جو چیز افیکٹ کرتی ہے نا, اثر ڈالتی ہے, وہ ٹیچرز کی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں سے بھی زیادہ علماء کی ذمہ داری ہے اور وہی زیادہ مؤثر بھی رہیں گے اگر علماء اس کے لیے اور ٹیچر جو ہیں وہ آواز اٹھائیں. کیوں کہ یہاں پرابلم جو ہے وہ حکومتوں کے یا قوموں کے نہیں, یہاں پرابلم ایک فرد ہے. پورے ایک معاشرے کو ایک بندہ ہلا کے رکھ دیتا ہے, یا کہ سوئسائڈ کرتا ہے, پورے معاشرے کو ہلاتا ہے. تو ایک فرد تک پہنچنے کا ذریعہ گورنمنٹیں نہیں ہوتی, علماء ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں جو فرد کی ذہن کی اصلاح کر سکتے ہیں. Saeed, one last question for you. Your oratory skills, your passion, your emotion for your subject, for Islam, comes across to me just the way you talk, but I don't understand your language. And I've been very fortunate to have an interpreter here today to help me get through this, for both our sakes.
But do you sometimes wonder if your message could be gotten across better if you spoke more English, there was more written word from Saeed in English format? The internet, the language of the internet is English. The videos we see from these extremists are in English, mostly. Do you feel your message should be taken up by your students, from you, in this country, to teach the peace of Islam, to teach the peace of the Quran? Mr. Mark, तजर्बा है हमारा ये कि यहाँ जितने भी टीचर इंग्लिश बोलने वाले हैं वो बच्चों के ज़हन खराब करते हैं। क्यों? कि इन बच्चों को के ज़हन जब तक इनके करीब ना पहुंचा जाए इनको किसी बात पर आमादा नहीं किया जा सकता, तो ये उनके ज़हन के करीब पहुंचते हैं इंग्लिश से। और आपने देखा कि 7-7 में मुलव्वस जो बच्चे हैं वो सब उन्हीं मस्जिदों से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिनके टीचर जो है वो टेररिज्म पर यकीन रखते हैं। यहाँ की मेजॉरिटी जो अहलुस सुन्ना वल जमा है उनके साथ उनका ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, अब ये बात है कि हम क्लासेस ऐसी करते हैं जिसके अंदर हमारे पास वो बच्चे जो वो अरबी या उर्दू या पंजाबी समझते हैं और वो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो हम उनके अंदर अपनी जो ये समझ है कुरान पाक का जो पैगाम है, मैसेज है, वो उनको हम बता रहे हैं। वो भी एक तादाद है अच्छी खासी। मैं ये समझता हूं कि जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाएंगे, अभी हमारे कोर्स का सिलसिला जारी है, अब उनको लर्न कर रहे हैं, तो इस फिक्र के लिए हमें कुछ वक्त भी चाहिए और कुछ हमें इसके लिए हमारे पास वसाइल नहीं है। आप देख रहे हैं कि ये लाइब्रेरी मेरी पर्सनल है, अपनी जाती, ऊपर का कमरा मेरा भरा हुआ है किताबों से, और इसी तरह अपने मुल्क में भी किताबें हैं, मगर हमारे पास उसके लिए इतने वसाइल नहीं हैं कि हम इसको बड़े पैमाने पर जो है जा करके तो हम इस सोच को बड़ी क्लासेस करें और एक अच्छे तरीके से उसको कर सकें। हमारी अपनी जितनी ताकत है जाती, हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हमें सपोर्ट कर रही हो, हम खुद जाती तौर पर जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि मुझे उम्मीद है कि एक अच्छी तादाद जो है, तकरीबन सैकड़ों में मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे नौजवान जो कि सही थिंक के साथ, सूफीज़म के साथ और पैशन के साथ और टॉलरेंस के साथ, हार्मनी के साथ, और एक वर्ल्ड वाइड जो एक तरीका है कि हम किस तरह पर अपनी दावत को पेश करें, उस पर हम तैयार करने में लगे हुए हैं। और मैं ये तवक्को रखता हूं कि जो मेरे अकीदा है, जो मेरे अंदर बात है, इसको इंग्लिश एडिशन में वो लोग इसका इंग्लिश एडिशन बनेंगे, और वो दिन दूर नहीं है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे और दुनिया को पीसफुल करने के लिए जो भी हमसे हो सका, ताकि हमारी जान भी जाए तो हम उसको भी जाने के लिए तैयार हैं। Okay, on behalf of Umar Channel, I would like to thank Saeed Irfan Shah Mushadi, the world's most renowned Sufi religious cleric, for coming onto our channel today and talking to me, a non-Muslim, and trying to help me understand, and the Umar Channel and the Umar youth, why it is so important to teach the proper way of Islam. Thank you. Thank you very much for coming here. Thank you.